بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ہمارا اصول شاشی کے اسباق کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ہم نے گزشتہ لیکچر کے اندر حتیٰ کے بارے میں پڑھا تھا کہ حتیٰ کس لیے آتی ہے، کس معنی کے اندر آتی ہے، اور اس کے کیا کیا شرائط ہیں۔ ان کی شرائط میں سے کوئی اگر ایک شرائط مفقود ہو تو ہم نے پڑھا تھا کہ اگر جو حتیٰ کا ما بعد ہے وہ جزا بننے کی صلاحیت رکھیں تو کیا کریں گے، اس کو جزا بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب کہتے ہیں اگر وہ جزا بننے کی بھی صلاحیت نہ رکھیں تو کیا کریں گے، کہتے ہیں وَإِذَا تَعَذَّرَ هَذَا، یعنی اگر اس کو جزا پر محمول کرنا کیا ہو، متعذر ہو، جو حتیٰ کا ما بعد ہے وہ جزا بننے کی صلاحیت ہی نہ رکھے، صلاحیت رکھے گا تو اس کو اس پر معمول کیا جائے گا، اور اگر صلاحیت نہ رکھے تو کیا کریں گے، وَإِذَا تَعَذَّرَ هَذَا، اور جب اس کو جزا پر معمول کرنا متعذر ہو، بِأَلَّا يَصْلَحَ الْآخَرُ جَزَاءً لِلْأَوَّلِ، کہ جو دوسرا جملہ ہے وہ پہلے جملے کی جزا ہونے کی صلاحیت ہی نہ رکھے، یعنی جو حتیٰ کا ما بعد ہے وہ حتیٰ کے ما قبل کے لیے جزا بننے کی صلاحیت ہی نہ رکھے، تو کیا کیا جائے گا، حمل علی العطف المحض، تو عطف محض پر اس کا حمل کیا جائے گا، اس کو محمول کیا جائے گا، یعنی پھر حتیٰ کی معنی انتہا غایت والی نہیں ہوگی، غایت کی معنی کے اندر یہ نہیں آئے گا، بلکہ کیا ہوگا، یہ عطف کے طور پر استعمال ہوگا، اس کے اندر کوئی جزا وغیرہ کا سسٹم نہیں ہوگا۔ جیسے عام عموماً واو ہوتا ہے حرف عطف کے لیے آتا ہے، تو یہ بھی حرف عطف کے لیے ہی آئے گا حتیٰ، پھر اس کی کوئی معنی نہیں ہوگی۔ صحیح ہے، اب اس کی مثال بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مثال ما قال محمد رحمہ اللہ، اس کی مثال وہ ہے جس کو امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ اذا قال عبدی حر ان لم آتک حتی اتغدی عندک اليوم، اگر کسی بندے نے کہا کہ میرا غلام آزاد ہے اگر تو نہیں آیا یہاں تک کہ میں تمہارے پاس آج کے دن ناشتہ کروں، یعنی اگر تو نہیں آیا تو میرا غلام آزاد ہے، اور اگر تو آیا لیکن تو نے ناشتہ نہیں کیا تو پھر بھی میرا غلام کیا ہے، آزاد ہے۔ ہاں اگر تو آیا میرے ساتھ ناشتہ کیا تو میرا غلام آزاد نہیں ہے۔ عبدی حر ان آتکا ان لم آتکا، اگر تو میرے پاس نہیں آیا تو میرا غلام آزاد ہے، یعنی تو نہیں آئے گا تو میرا غلام آزاد ہوگا، تم آئے گا اور جو ہے وہ میرے ساتھ ناشتہ کرے گا تو پھر میرا غلام آزاد نہیں ہے۔ اور ناشتہ کرنے کا جو تعلق ہے وہ ہے آج کے دن کے ساتھ، اتغدی کا یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، یہاں تک کہ میں تمہارے ساتھ آج کے دن ناشتہ کر لوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کے ساتھ ناشتہ کرے گا تو وہ بھی اس کے ساتھ ناشتہ کرے گا، تو کہتے ہیں یہ ہو گیا، تو یہاں پر یہ جو حتیٰ ہے یہ حرف عطف کی معنی میں ہے۔ اب اس کے آگے حکم بیان کریں گے، اس کی دوسری مثال بیان کرتے ہیں، اگر کہا کہ علم تأتنی حتی تغدی عندی اليوم، اگر تو نہیں آیا یہاں تک کہ تو نے میرے ساتھ ناشتہ کیا آج کے دن تو میرا غلام آزاد ہے، فعبدی حرن، تو میرا غلام آزاد ہے۔ تو کیا ہوگا اگر وہ آتا ہے اور ناشتہ نہیں کرتا تو پھر بھی وہ حانس ہو جائے گا، اس کا قسم ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہاں پر یہ جو حتیٰ کا ما بعد ہے وہ حتیٰ کے ما قبل کے لیے غایت نہیں بن رہا، حتیٰ کہ ما قبل کے لیے شرط نہیں، جزا نہیں بن رہا کہ وہ آئے اور ناشتہ کرے، جو ہے وہ یہ لازمی نہیں ہے، یعنی آ کر اس کا ناشتہ کرنا یہ ضروری نہیں ہے، یہ کیونکہ جزا نہیں بن رہا بلکہ یہ حرف عطف کے طور پر حتیٰ آیا ہے، اور یہ انتہائی غایت کے لیے نہیں ہے، اور جو ما بعد ہے وہ غایت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور نہ ہی جزا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو کہتے ہیں فَأَتَاهُ فَلَمْ يَتَغَدِّ عِندَهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ حَنِسًا،
تو اگر وہ بندہ اس کے پاس آیا لیکن اس نے اس کے پاس ناشتہ نہیں کیا اس دن میں، تو حانس وہ حانس ہو جائے گا، کیونکہ وہ جزا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو لہذا حانس ہو جائے گا۔ وذلك لأنه لما عُضِيفَ كل واحد من الفعل إلى ذات واحد لا يصلح أن يكون فعله جزاء لفعله، کیونکہ جب ان دونوں فعلوں میں سے ہر ایک کی اضافت کی گئی ایک ہی ذات کی طرف، ایک ہی ذات کی طرف، جب دو فعلوں میں سے ہر فعل کی نسبت کی گئی ایسی ذات کی طرف جس ذات کا فعل دوسرے فعل کے لیے اس کے دوسرے فعل کے لیے جزا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یعنی وہ جو بندہ تھا اس کے دو فعل تھے، ایک ہے آنے والا فعل، ایک ہے ناشتہ کرنے والا فعل۔ تو آنا اور ناشتہ کرنا یہ دونوں ایسے فعل ہیں، آنا اور ناشتہ کرنا یہ دونوں ایسے فعل ہیں کہ جو ایک دوسرے کی جزا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ جو ایک ذات ہے آنا اور ناشتہ کرنا، تو یہ ایک ذات سے ہیں، تو ایک ذات جو ہے وہ اس کا ایک فعل دوسرے فعل کے لیے، اس ذات کے اس شخص کے ایک فعل کا دوسرے فعل کے لیے جزا بننے کی صلاحیت نہ رکھنا، یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ دونوں فعل ایک ہی ذات سے ہیں، یعنی دونوں ہی فعل ایسی ذات سے ہیں کہ جس شخص کا فعل دوسرے فعل کے لیے جزا نہیں بن سکتا۔ آنا اور ناشتہ کرنا یہ دونوں ایک ہی شخص کے ہیں، تو اس شخص کا ایک فعل دوسرے فعل کے لیے جزا نہیں بن سکتا۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں فَيُحْمَلُ عَلَى الْعَطْفِ الْمَحْضِ فَيَكُونُ الْمَجْمُوعُ شَرْطًا لِلْبِرِّ، تو دونوں کو عطف محض پر معمول کیا جائے گا، تو فیکون المجموع شرطا للبر، تو دونوں کا مجموعہ یہ بر کے لیے شرط ہوگا، یعنی جو آنا ہے وہ بھی شرط ہوگا اور ناشتہ کرنا یہ بھی شرط ہوگا۔ تو اگر کوئی بندہ آتا ہے اور ناشتہ نہیں کرتا تو وہ حانس ہو جائے گا، اور اگر وہ ناشتہ کرتا ہے اور آتا نہیں ہے تو بھی حانس ہو جائے گا۔ دونوں کا مجموعہ شرط ہے کہ آئے اور آ کر ناشتہ بھی کرے تو قسم پوری ہوگی اور اس کا غلام آزاد نہیں ہوگا، وگرنہ اس کا غلام وہ حانس ہو جائے گا اور اس کا غلام جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو عطف ہوتا ہے، تو عطف کیا ہوتا ہے؟ جمع کرنے کے لیے آتا ہے، تو معطوف اور معطوف علیہ دونوں جمع ہو کر یہ شرط بنیں گے بر کے لیے، یعنی قسم کو پورا کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، بیر کا معنی استاد جی کیا ہوا؟ بر کا معنی ہے پورا کرنا، قسم کو پورا کرنا۔ جی صحیح۔ جی، اس کے بعد ہے الہ کے بارے میں، کہتے ہیں فصل الہ انتہائی الغایت، فصل اس بارے میں کہ الہ انتہائی غایت کے بارے میں آتا ہے۔ غایت کا کیا مطلب ہے؟ کل میں نے بیان کیا تھا کہ غایت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس پر کسی چیز کی انتہا ہو۔ یہاں پر غایت سے مراد کیا ہے؟ اوپر لکھا ہوا ہے المسافت، ٹھیک ہے، یعنی مسافت کے ختم ہونے کے لیے یہ آتی ہے کہ جہاں پر مسافت ختم ہو، جیسے سرت من البصرۃ الی الکوفہ، میں نے بصرہ سے کوفے کی طرف سفر کیا، تو اب یہاں پر انتہائی غایت اس طور پر ہے کہ میرے سفر کی جو انتہا ہے وہ کوفے تک ہوئی ہے یا بصرہ تک ہوئی ہے، صحیح ہے۔ جی استاد جی، دونوں ہی غایت کے لیے حتیٰ بھی اور لا بھی ایک ہی معنی ہاں، میں استعمال ہوتے ہیں دونوں؟ جی جی، وہ غایت کے لیے تھا، یہ انتہائی غایت کے لیے ہے، جی صحیح۔ یعنی غایت کو ختم کرنے کے لیے۔ یہ غایت کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ جی جی،
ثم، اب اس کی معنی آگے دو بیان کر رہے ہیں کہ یہ کس معنی میں آتا ہے. کہتے ہیں ثم ہوا فی بعض الصور یفید معنی الامتداد، معنی یفید معنی امتداد الحکم، اور وہ الہ بعض صورتوں کے اندر حکم کے امتداد کی معنی کا فائدہ دیتی ہے. الہ فائدہ دیتا ہے حکم کی، حکم کے امتداد کی معنی کا، یعنی حکم کا طویل ہونا. امتداد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کا طویل ہونا، لمبا ہونا، دراز ہونا. تو حکم کے امتداد کی معنی کا فائدہ دیتا ہے، یعنی یہ جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے امتداد کی معنی حاصل ہوتی ہے بعض صورتوں کے اندر. وفی بادل، اور وہ امتداد کس چیز کے اندر ہوتا ہے؟ حکم کے اندر امتداد ہوتا ہے. وبعد صورت وفی بعد صور یفید معنی الاسقاط، اور بعض صورتوں کے اندر اسقاط کی معنی کا فائدہ دیتا ہے. اسقاط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو ساقط کرنا، کسی چیز کو ختم کرنا. جیسے قرآن پاک کے اندر آیا نا کہ تم کیا کرو، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، تم چہروں کو دھو اور اپنے بازوؤں کو دھو. کہاں تک؟ کونیوں تک. تو کونیوں تک دھونے کا حکم کیا ہوا؟ لگا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ جو دھونے کا حکم تھا اس کو کیا کیا گیا؟ ساقط کیا گیا کہ تم کونیوں تک ہی دھو، کونیوں سے آگے تم نے نہیں دھونا. یعنی دھونے کو کونیوں تک ہی موقوف رکھا، اور اس کے آگے سے اس کو ساقط کر دیا، یعنی ختم کر دیا کہ جو آگے کندھا ہے وہاں تک نہیں دھونا. تو اس کے اندر جو الہ استعمال ہوا ہے وہ معنی اسقاط، یعنی ساقط کرنے کی، ختم کرنے کی معنی کے اندر استعمال ہوا ہے. آگے کہتے ہیں فَإِنْ أَفَادَ الْإِمْتِدَادَ لَا تَدْخُلُ الْغَایَةُ فِي الْحُکْمِ، اگر امتداد کا فائدہ دے، اگر الہ امتداد کا فائدہ دے تو جو غایت ہے وہ حکم کے اندر داخل نہیں ہوگی. ایک ہوتا ہے غایت، دوسرا ہوتا ہے مغیّہ. یعنی جو الہ سے پہلے آئے وہ مغیّہ ہوتا ہے. مغیّہ، ٹھیک ہے. جو غایت اور مغیّہ، مغیّہ ہوتا ہے، اوپر لکھا ہوا ہے. تو جو غایت ہوگی وہ حکم کے اندر داخل نہیں ہوگی. جیسے ایک چیز ہے اس کے اندر الہ استعمال ہوا ہے ایک جملے کے اندر، آگے جملے آئیں گے تو اس کے اندر میں وضاحت کروں گا. یہاں پر یہ سمجھے کہ جیسے میں نے بیان کیا نا کہ سرت من البصرۃ الی الکوفہ، تو اب الہ سے جو پہلے آیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ مغیّہ ہے. اور جو غایت ہے وہ الہ کے بعد والا ہے. اور جو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو تم اپنے بازوؤں کو دھو کونیوں تک. لے جا کھڑی ہے. ٹھیک ہے. تو جو انتہا ہے یہاں پر جو غایت ہے وہ ہے کونیاں. الی المرافق، الی کے بعد آ رہا ہے مرافق، تو مرافق کیا ہے؟ غایت ہے. اور اللہ کے بعد والا جو ہے وہ کیا ہے؟ ایدیکم، یعنی تمہارے بازو. تو جو کونیاں ہیں وہ بازو کے اندر کیا ہوں گی؟ داخل ہوں گی، کیونکہ وہاں پر امتداد والی معنی نہیں پائی جا رہی. میں تو ویسے آپ کو غایت اور مغیّہ بیان کر رہا ہوں، اس کی آگے وضاحت آئے گی کہ داخل ہوگی یا نہیں ہوگی. جب اسقاط کی معنی کے اندر اسقاط کا معنی فائدہ، اسقاط کے لیے فائدہ دے گی تو غایت مغیّہ کے اندر داخل ہوگی. جیسے قرآن کی آیت ہے تو کونیاں ہاتھوں کے حکم کے اندر ہے، ایدی کے حکم کے اندر داخل ہے، کیونکہ وہاں پر اسقاط کی معنی میں آ رہا ہے. وَإِنْ أَفَادَ الْإِسْقَاطَ تَدْخُلُ، اگر وہ اسقاط کا فائدہ دینے کے لیے ہو، اللہ اسقاط کی معنی کا فائدہ دینے کے لیے ہو تو تدخلو،
تو غایت مغیہ کے حکم کے اندر داخل ہوگی۔ جیسے المرافق کے اندر جو کونیاں ہیں وہ کونیاں دھونے کے حکم کے اندر داخل ہوں گی، کہ جس طرح ہاتھوں کو دھونے کا حکم ہے اسی طرح کونیوں کو بھی دھویا جائے گا۔ اب امتداد والی معنی دے تو غایت مغیہ کے حکم کے اندر داخل نہیں ہوگی۔ اس کی مثال بیان کہتے ہیں نظیر الاول اشتریت هذا المکان الى هذا الحائط، میں نے اس مکان کو خریدا اس دیوار تک۔ اشتریت هذا المکان، میں نے اس مکان کو خریدا اس دیوار تک۔ اب ایک ہے یہاں پر غایت کیا ہے؟ غایت ہے هذه الحائط، اس دیوار، اور مغیہ ہے مکان کی خریداری۔ تو جو دیوار ہے، یہ جو الہ ہے، یہ امتداد کی معنی کے اندر نہیں آئی۔ جو حکم ہے یہاں پر، حکم کون سا ہے؟ وہ حکم ہے خرید و فروخت کرنا، خریدنا فروختنا۔ تو یہ ایسی چیز ہے جو امتداد کا فائدہ نہیں دیتی، یعنی اس کی وجہ سے امتداد حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ خرید و فروخت جلدی میں ہو جاتا ہے۔ بندہ گیا دکان پر 10 روپے دیے اور چیز لے کر چلا گیا، اس کے اندر امتداد نہیں ہے، طوالت نہیں ہے۔ تو خرید و فروخت کے اندر طوالت نہیں ہوتی، امتداد نہیں ہوتا۔ تو اب جو غایت ہوگی وہ مغیہ کے حکم کے اندر داخل نہیں ہوگی، کیونکہ جو حائط، یہاں پر جو حائط ہے اسی وجہ سے یہاں پر جو یہ جو حائط ہے، دیوار ہے، وہ حکم کے اندر یعنی بے کے اندر داخل نہیں ہوگی۔ تو لا يدخل الحائط فی البیع، تو جو بے ہے وہ، جو دیوار ہے وہ بے کے اندر داخل نہیں ہوگی۔ صحیح ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ جی اس کے بعد کہتے ہیں وہ نظیر الثانی، اور دوسری چیز کی مثال، اور دوسری چیز کون سی ہے؟ اسقاط والی معنی، یعنی جب الہ اسقاط کی معنی کا فائدہ دے تو کیا ہوگا؟ غایت مغیہ کے حکم کے اندر داخل ہوگی۔ وہ نظیر الثانی، دوسری کی مثال باع بشرط، اگر کوئی بندہ بیچے، کوئی چیز بیچے خیار شرط کے ساتھ، بشرط الخیار الی ثلاثت ایام، 3 دنوں کے خیار کے شرط کے ساتھ اگر کوئی بندہ کوئی چیز بیچتا ہے، تو اب جو تیسرا دن ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اس کے اندر داخل ہوگا تیسرا دن خیار کے اندر داخل ہوگا، کیونکہ جو دوسرا دن ہے وہ غایت کے حکم، وہ تیسرے دن کی جنس میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو جنس میں سے ہے اور دوسرا یہاں پر امتداد نہیں ہے، اور اسقاط کی معنی میں آ رہا ہے۔ تو اسقاط کے اندر یعنی خیار کو ساقط کرنے کے لیے یہاں پر الہ کو لایا گیا ہے، کہ میں نے اس چیز کو بیچا ہے 3 دن کے خیار کے ساتھ، یعنی 3 دن کے بعد وہ خیار کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، یعنی وہ خیار ساقط ہو جائے گا۔ تو یہاں پر اسقاط کے لیے الہ کو لایا گیا ہے، تو لہذا جو غایت ہے وہ مغیہ کے حکم کے اندر داخل ہوگی، تو جو تیسرا دن ہے وہ بھی شامل ہوگا خیار کے اندر۔ تیسرا دن ٹھیک شاہ ہو جی گیا؟ سورج ڈوبنے تک۔ ہاں، تیسرا دن یہ شرعی جو لحاظ ہوتا ہے اس کا اعتبار ہوگا، اور شرعی دن کا جو آغاز ہوتا ہے وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہوتا ہے۔ جی سر۔ سورج طلوع ہونا اور سورج کا غروب ہونا اس اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ صبح صادق سے لے کر، یعنی جس سے روزہ رکھنا یہ بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ شرعی دن کی یہ شرعی تعریف ہے۔ جی، اس کے بعد کہتے ہیں وہ بمثلی، اور اسی کی دوسری مثال، اور اسی کی دوسری مثال بیان کہتے ہیں لو حلف لا اکلم فلانا الی شہر کان الشہر داخلا فی الحکم، اگر کوئی بندہ قسم اٹھائے کہ میں، کسی بندے نے قسم اٹھائی کہ میں فلاں بندے سے، فلاں شخص سے
بات نہیں کروں گا 1 مہینے تک، کوئی قسم اٹھاتا ہے کہ میں 1 مہینے تک فلاں بندے سے، فلاں شخص سے میں بات نہیں کروں گا، تو جو مہینہ ہے وہ حکم کے اندر داخل ہوگا، یعنی وہ 30 ہی دن شمار ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب اگر وہ 30ویں دن سے پہلے بات کرتا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ خانس ہو جائے گا۔ اب یہ جو پورا مہینہ ہے، یہ پورا مہینہ اس کو بات نہ کرنے کے لیے ہوگا کہ وہ پورا مہینہ بات نہ کرے، کیونکہ پورا مہینہ یہ مغیہ کے حکم کے اندر داخل ہے، کیونکہ یہاں پر الہ اسقاط کے لیے آیا ہے کہ میرے جو بات نہ کرنے کا جو حکم ہے وہ ساقط کب ہوگا؟ جب 1 مہینہ گزر جائے گا، 1 مہینہ گزر جائے گا تو میرے بات نہ کرنے کا حکم ساقط ہو جائے گا، پھر میں تم سے بات کر سکتا ہوں۔ تو یہ اسقاط کے لیے آیا ہے، ساقط کرنے کے لیے آیا ہے الہ۔ کہتے ہیں وقد افاد فائدۃ الاسقاط ہا ہونا، تو یہاں پر اسقاط کا فائدہ، یہاں پر الہ اسقاط کا فائدہ دیتی ہے۔ ہا ہونا یہ اس میں اشارہ ہے اور یہ مقام کے لیے آتا ہے۔ یہاں پر ما وراء النہر جو علاقہ ہے، شروع کے اندر جب ہم نے اس کو پڑھنا شروع کیا تھا تو وہاں پر میں نے وضاحت کی تھی کہ جو مصنف علیہ رحمہ ہے، صاحب اصول شاشی ہے، تو وہ ما وراء النہر علماء میں سے ہیں۔ اور ہا ہونا کا کہنے کا مطلب وہ اپنے علاقے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا علاقہ ہے، ہمارا یہ جو مقام ہے، یہاں پر الہ کا استعمال جو ہوتا ہے وہ اسقاط کے لیے ہوتا ہے، امتداد کی معنی کے لیے نہیں ہوتا۔ وقد افاد فائدۃ الاسقاط ہا ہونا، تو یہاں پر یعنی ہمارے علاقے کے اندر ماورا نہر کے اندر یہ جو الہ ہے، یہ کس معنی کے اندر استعمال ہوتی ہے، کس معنی کا فائدہ دیتی ہے؟ اسقاط کے معنی کا فائدہ دیتی ہے۔ وعلی ھذا قلنا، اس پر بھی نے کہا، یعنی اسقاط کے فائدے پر ہم نے کہا کہ المرفق والقعب داخلان تحت حکم الغسل فی قولہ تعالی۔ اسی پر ہم نے کہا کہ جو کوہنیاں ہیں، جو کوہنی ہیں، یہ تو مفرد ہے، جو کونی ہے یا جو ٹخنے ہیں، جو کونی اور ٹخنے ہیں، یہ دونوں دھونے کے حکم کے اندر داخل ہوں گے، دھونے کے حکم کے تحت داخل ہوں گے اللہ تبارک تعالیٰ کے فرمان الی المرافق کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا قمتوا الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وارجلکم الی الکعبین، یعنی اپنے دونوں بازوؤں کو کونیوں تک دھو اور اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک دو۔ تو یہاں پر الی المرافق و الی القعبین یہ الہ کا استعمال ہوا ہے، تو یہاں پر الہ اسقاط کے لیے آیا ہے کہ جو دھونے کا حکم ختم ہوگا وہ کہاں تک ہوگا؟ کونیوں تک ہوگا، کونیوں سے آگے نہیں دھویا جائے گا۔ جو آگے کندھا آ رہا ہے، کندھے تک اس کو نہیں دھونا ہوگا، کیونکہ عربی کے اندر جو ید کا استعمال ہوتا ہے وہ پورے بازو پر ہوتا ہے، اس لیے ید کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ بازو۔ تو اب دھونے کا حکم اگر کہا جاتا ہے کہ تم ہاتھوں کو دھو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پورے بازو کو دھونا یہ لازم ہوتا، لیکن حکم کو ساقط کیا گیا کونی سے آگے والے حصے کے لیے، کہ کونی تک دھونا ہے، ہاتھوں سے لے کر، انگلیوں سے لے کر کونی تک دھونا ہے، اور کونی بھی دھونی ہے، لیکن کونی سے جو آگے کا حصہ ہے وہ اس کے اندر ساقط ہے، یہ اس کے اندر دھونے کے حکم کے اندر شامل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر الہ اسقاط کے اندر آیا ہے، تو جو غایت ہوگی وہ مغیہ کے اندر داخل ہوگی۔ تو یہاں پر جو مرافق ہیں
جو کوہنیاں ہیں وہ دھونے کے حکم کے اندر داخل ہوں گے، اسی طرح جو ٹخنے ہیں وہ بھی دھونے کے اندر داخل ہوں گے۔ آگے کہتے ہیں لے ان کلمت الہ ہونا لاسکات، کیونکہ جو الہ کا کلمہ ہے یہ ہمارے یہاں ہمارے پاس استعمال ہوتا ہے، فائدہ دیتا ہے، للاسکات، اسکات کا، اسکات کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ فَإِنَّهُ لَوْلَاهَا لَاسْتَوْعَبَ الْوَظِيفَةُ جَمِيعَ الْيَدِّ، تو اگر وہ نہ ہوتا، لولاہا، اگر وہ اسکات کے لیے نہ ہوتا، یعنی الہ اسکات کی معنی کے لیے اگر نہ ہوتا تو لستوعبت الوظیفۃ، جو دھونے کا حکم ہے وہ پورے ہاتھ کو دھو لیتا، پورے ہاتھ کو گھیر لیتا۔ استوعب، لستوعب کا مطلب کیا ہے؟ ضرور گھیر لیتا، لام تاکید کا ہے، تو گھیر لیتا دھونے کا حکم پورے ہاتھ کو، جیسے کہ میں نے آپ کو بیان کیا کہ اگر الہ اسکات کی معنی میں نہ ہوتا تو انگلیوں کے پوروں سے لے کر یہ جو بغل ہے، بغل تک کہہ لیں یا پھر کندھے تک کہہ لیں، یہاں تک ید کا جو ہے وہ عربی کے اندر اس پر ید کا اطلاق ہوتا ہے۔ وَلِهَذَا قُلْنَا الرُّكْبَةُ مِنَ الْعَوْرَةِ، چلیں یہ اگلی بات آ رہی ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کو اگلے درس کے اندر پڑھیں گے، یہاں پڑھ لیتے ہیں تھوڑا، انشاءاللہ تعالی پورا ہو جائے گا۔ چلیں، جی کہتے ہیں وَلِهَذَا قُلْنَا الرُّكْبَةُ مِنَ الْعَوْرَةِ، اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ جو گھٹنا ہے وہ ستر عورت میں سے ہے، یعنی اوگھڑ میں سے ہے۔ لِأَنَّ كَلِمَةَ إِلَىٰ فِي قَوْلِهِ علیہ السلام عورت الرجل ما تحت السرة إلى الركبة، نبی کریم صلی اللہ، کیونکہ الہ کا کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں جو ہے وہ تفید و فائدۃ الاسقاط ہے، یہ پوری عبارت پڑھ لیں۔ لِأَنَّ كَلِمَةَ إِلَىٰ فِي قَوْلِهِ علیہ السلام عورت الرجل ما تحت السرة إلى الركبة تفید فائدۃ الاسقاط فتدخل الركبة في الحکم، کیونکہ الہ کا کلمہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اسقاط کا فائدہ دے رہا ہے۔ حدیث کا ترجمہ بعد میں کریں گے، پہلے عبارت کا اچھے سے ترجمہ کریں ورنہ جو ہے وہ ترجمے کے اندر گڑبڑ واقع ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ الہ کا کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اس اسقاط کا فائدہ دے رہا ہے، تو جو گھٹنا ہے وہ حکم کے اندر داخل ہوگا، یعنی حکم کون سا؟ وہ عورت والا حکم، یعنی ستر عورت والا حکم، یعنی جس کو چھپانے کا حکم ہے کہ عورت الرجل، سرکار کا فرمانے عورت الرجل ماتا تسرت القابن، کے مرد کی اوگھڑ، مرد کی اوگھڑ یہ ناف سے نیچے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، ماتا تسرت یعنی ناف سے لے کر گھٹنوں تک کے، ناف بھی عورت کے اندر داخل ہے اور گھٹنا بھی عورت کے اندر داخل ہے، کیونکہ یہاں پر علاج جو آیا ہے وہ اسقاط کے فائدے کے لیے آیا ہے، تو جو گھٹنا ہوگا وہ بھی اس ما قبل مغیہ کے اندر، مغیہ کے حکم کے اندر کیا ہوگا؟ داخل ہوگا۔ تو جس طرح جو ناف ہے وہ عورت ہے اور ناف کے بعد جو حصہ آتا ہے وہ بھی عورت ہے، تو اسی طرح ران بھی عورت ہے، اسی طرح ران کے بعد گھٹنا آتا ہے تو گھٹنا بھی الہ کے کلمے کی وجہ سے یہ عورت بن جائے گا۔ اب گھٹنے سے نیچے جو آتا ہے، جو پنڈلیاں ہیں، وہ عورت کے اندر شامل نہیں ہے کیونکہ یہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ چلیں، اس کے بعد کہتے ہیں وقت تفید کلمۃ الہ تاخیر الحکم، تاخیر الحکم الی الغایت، کبھی کبھار الہ کا کلمہ
حکم کو غایت کی طرف مؤخر کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یا الہ کا کلمہ کبھی کبھار قد داخل ہوا ہے مضارع پر، تو ترجمہ کریں گے کبھی کبھار۔ کبھی کبھار الہ کا کلمہ حکم کو غایت کی طرف مؤخر کرنے کا بھی فائدہ دیتا ہے۔ تاخیر یہ تفید کا کیا ہے؟ مفعول بہ ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے کہا وَلِهَذَا قُلْنَا، اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ اذا قال لِامْرَأَتِهِ، جب کسی بندے نے، کسی شوہر نے اپنی بیوی کو کہا کہ انت طالق الی شہر، میں تمہیں مہینے تک طلاق دیتا ہوں، تو اب جو مغیّہ کا حکم ہوگا وہ کیا ہو جائے گا؟ ایک مہینے تک مؤخر ہو جائے گا، ایک مہینہ گزرنے کے بعد اس کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ انت طالق الی شہر، تمہیں ایک مہینے تک طلاق ہے، یعنی ایک مہینے کے بعد تمہیں طلاق ہے۔ ولا نیت لہو لا یکو طلاق فی الحال، اگر اس کی حال کی نیت نہ ہو، اگر اس کی نیت ہے کہ میں تمہیں ابھی طلاق دیتا ہوں، اس کی نیت میں ہو کہ میں اس کو ابھی طلاق دے رہا ہوں، تو ابھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں مہینے کے بعد اس کو طلاق دے رہا ہوں، تو پھر مہینے کے بعد واقع ہوگی۔ ولا نیت لہو، تو اس کی کوئی نیت نہ ہو، تو لا یکو طلاق فی الحال، تو فی الحال طلاق واقع نہیں ہوگی۔ عندنا خلافا للظفر، امام ظفر کے برخلاف جمہور علماء احناف کے نزدیک طلاق فی الحال واقع نہیں ہوگی، ایک مہینہ گزر جائے گا پھر واقع ہوگی۔ اور امام ظفر علیہ رحمہ کے نزدیک فی الحال، فی الوقت، فوراً ہی طلاق واقع ہو جائے گی۔ لأن ذکر شہر لأن ذکر الشہر لا يصلح لمد الحکم، کیونکہ جو مہینے کا ذکر ہے وہ حکم کی طوالت کا، حکم کے طویل ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ والاسقاط والاسقاط شرعا، اور نہ ہی شرعن اسقاط کا، والاسقاط شرعن، یہ لمد الحکم والاسقاط شرعن، نہ حکم کو طویل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور نہ ہی شرعن اسقاط کا فائدہ جو ہے وہ صلاحیت رکھتا ہے، نہ ہی شرعن اسقاط کا صلاحیت رکھتا ہے۔ والطلاق یحتمل التاخیر بالتعلیق فیحمل علیہ، تو جو طلاق، اور جو طلاق ہوتی ہے وہ تعلیق کے ذریعے مؤخر ہونے کا احتمال رکھتی ہے، کہ طلاق مؤخر ہو سکتے ہیں۔ جیسے اگر کسی کو تعلیقاً طلاق دی جائے کہ تم اگر فلاں گھر کے اندر داخل ہوئی تو تم طلاق ہے، ان دخلت دار فانت طالق، تو اب یہ طلاق کیا ہوگی؟ فی الحال واقع نہیں ہوئی، بلکہ اس کو معلق کیا گیا، تو جیسے معلق ہو جاتی ہے، تعلیق کے ذریعے طلاق مؤخر ہو جاتی ہے، تو اسی طرح یہاں پر بھی ایک مہینے تک طلاق مؤخر ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ، تو اس کو اس پر معمول کیا جائے گا، یعنی طلاق کو مؤخر کرنے پر معمول کیا جائے گا۔ تو طلاق جو ہے وہ نہ حکم، طلاق کے حکم کو نہ طویل کیا جا سکتا ہے، نہ طلاق کے ذریعے اسقاط ہوتا ہے، بلکہ طلاق جو ہوتی ہے وہ مؤخر ہو سکتی ہے، تو وہ مؤخر ہو جائے گی، اور جیسے ہی وہ مہینہ گزرے گا تو اس کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو الہ کی دو معنی ہیں، تین معنی ہیں۔ ایک الہ آتی ہے جو ہے وہ امتداد، حکم کے امتداد کی معنی کے لیے بھی آتی ہے، دوسری معنی اس کی ہے اسقاط کی، اور جو ما وراء النہر علماء کرام ہے وہاں پر اسقاط کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے، اور جو اگر اسقاط کے لیے بھی نہ ہو، اور اس کی تیسری معنی کیا ہوگی؟ وہ تیسری معنی ہوگی حکم کو مؤخر کرنا، تو حکم کو مؤخر کرنے کے لیے بھی کبھی کبھار الہ کا استعمال ہوتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں، انشاءاللہ اس اگلے درس کے اندر اس سے آگے پڑھیں گے۔